محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اپنی سگی بہن کو اپنی شادی پر نہیں بلایا کیونکہ وہ بہت غریب تھی اور اس کے کپڑے دیکھ کر میرے امیر سسرال والے میرا مذاق اڑاتے۔ شادی والے دن وہ گیٹ پر آئی تو میں نے اسے بھکاری سمجھ کر 100 روپیہ دے کر بھگا دیا۔ اگلی صبح جب میں ولیمے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو میری بیوی نے مجھے ایک میلی کچیلی پوٹری لا کر دی جو گیٹ پر ملی تھی۔ جب میں نے اسے کھولا تو اس میں ماں کے زیورات اور ایک پرانی انگوٹھی تھی جس پر لکھا نام پڑھ کر میرے رونگٹے۔ ریسٹورنٹ میں ہلکی موسیقی بج رہی تھی۔ میں خاموشی سے بیٹھا ٹیبل پر موجود پھولوں کو گھور رہا تھا۔ آج میں مائرہ سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ 6 مہینے سے میری ایک لڑکی سے موبائل فون پر بات ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی کافی رئیس تھی اور دیکھنے میں بلا کی ہنسی۔ میں نے اس کے سامنے اپنی باتوں کا جال ایسے بچھایا تھا کہ وہ چند ہی باتوں میں الجھ کر میرے پیار میں گر گئی تھی۔ یہ سب اچھی علامت نہیں تھی، لیکن مجھے اپنی زندگی میں ایک ایسی ہی لڑکی چاہیے تھی جو مالی حیثیت سے سپورٹ کرتی۔ میرے حالات بہت نازک تھے۔ بابا جان اس دنیا میں نہیں تھے۔ بہن کی شادی میں نے بہت ہی غریب گھر میں کروائی تھی۔ اماں بیمار رہتی تھی اور میرے حالات بھی کچھ مناسب نہیں تھے۔ نہ اچھی نوکری تھی اور نہ ہی پیسہ، بس الفاظوں کا ہنر ایسا تھا کہ کوئی بھی عورت لمحہ لگائے میری محبت میں گرفتار ہونے کے لیے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب ریسٹورنٹ کا دروازہ کھلا تھا اور وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ میں نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ قدم با قدم چلتی ہوئی میرے نزدیک ہی آ رہی تھی۔ گورا چٹا رنگ جس پر گلابی رنگ شامل تھا، بلیک لباس میں وہ بہت عمدہ لگ رہی تھی۔ قریب آ کر اس نے مجھے ہیلو بولا تو میں اس کے شہر سے باہر نکلا تھا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر باقاعدہ ہاتھ بڑھایا تھا۔ پہلے جو وہ ہچکچائی تھی، لیکن پھر میرا ہاتھ تھام کر سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر ہم دونوں کے درمیان خاموشی رہی تھی اور پھر میں ہچکچاہٹ بھرے لہجے میں بولا، آنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا کہ میں آپ کو لینے کے لیے آ جاتا ہوں، بلا وجہ آپ کو مسئلہ ہوگا۔ میری بات سن کر وہ بولی، ارے کیوں ہوگا مسئلہ؟ میرے پاس ڈرائیور تھا، گاڑی تھی، بس ایڈریس بتایا اور آ گئی۔ آپ اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں مجھے لے کر؟ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، اپنا خیال رکھ سکتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے فوراً ہی اس کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میرے لیے ایک معصوم بچی ہی ہو جس کا خیال رکھنے کے لیے شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اچھا بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ آج سب کچھ میری طرف سے ہے۔ جبکہ وہ فوراً سے بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ ہوا میں اڑنے کی، مجھے معلوم ہے تمہاری ابھی جاب نہیں ہے، جو بھی کھانا ہے میں کھلاؤں گی۔ اور ہاں، میں نے بابا جان سے تمہارے حوالے سے بات کی تھی، تھوڑا سا ناراض ہوئے۔ بھلا انٹرنیٹ پر کسی سے دوستی کرنا اور پھر اس سے ملاقات کرنا درست نہیں ہے، مگر جب میں نے تمہارے بارے میں ان کو بتایا تو وہ راضی ہو گئے ہیں۔ تمہیں ایک اچھی نوکری بھی ملے گی اور ان کی بیٹی بھی۔ اب بتاؤ میں نے درست کیا؟ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر رونق آ گئی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم سچ کہہ رہی ہو؟ واقعی مجھے نوکری مل جائے گی؟ لیکن تم جانتی ہو نا میری اتنی پڑھائی نہیں ہے، لیکن دل و دماغ بہت ہے، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، بس مجھے تھوڑا سا سہارا چاہیے۔ میری بات سن کر وہ میرے ہاتھوں کو تھپ تھپاتے ہوئے بولی، اور وہ سہارا تمہاری منگیتر دے گی، بولو منگنی کرو گے مجھ سے؟ وہ کافی ایڈوانس تھی، مجھے زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی۔ میں نے ہاں کہا تو اس نے اچانک اپنے پرس سے انگوٹھی نکالی تھی اور مجھے پہنا دی تھی، جبکہ میں خاموشی سے اس کی ہر کارروائی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے معلوم ہے تم نے ایسا کچھ نہیں کیا ہوگا، خیر جب نوکری لگ جائے اور پیسے کمانا شروع ہو جاؤ تو سب سے پہلے میرے لیے انگوٹھی لے لینا،
مجھے زیادہ شور شرابہ پسند نہیں ہے۔ میں زیادہ تر کام سادگی سے کرنا اچھا سمجھتی ہوں، لیکن ہاں، شادی جب کروں گی تب تھوڑا بہت شور شرابہ کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ گھر والوں کے بھی بہت ارمان ہیں۔ تم بتاؤ، تمہارے گھر والے راضی ہیں ہمارے رشتے کو لے کر؟ میری نظروں کے سامنے میری بہن ماں کا بے بس چہرہ آ گیا تھا۔ بھلا وہ میرے رشتے میں کیا ہی آڑے آتی؟ میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، امی بیمار رہتی ہیں اور بہن اپنے گھر کی ہے، اور تم جانتی ہو میں اپنے فیصلے اپنی مرضی سے لیتا ہوں، مجھے کسی کی مرضی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں ان لوگوں کے بغیر بھی شادی کی تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آج کے دور میں لڑکیاں ایسے ہی لڑکوں کو پسند کر رہی تھیں جن میں اعتماد موجود ہو، کہ اپنی محبت کو پوری دنیا کے سامنے بنا ڈر کے لے کر کھڑے ہو جائیں۔ کافی دیر تک ہم دونوں ریسٹورنٹ میں بیٹھے بات چیت کرتے رہے تھے، اور پھر اس کی ایک بہت ضروری میٹنگ تھی جس کے لیے وہ آفس چلی گئی تھی، اور میں گھر کے لیے گامزن ہو گیا تھا۔ بائک پر بیٹھے ہوئے میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے مجھے کل آفس جانے کے لیے بولا تھا۔ کیا میری بھی نوکری ہوگی؟ کیا میری بھی زندگی بدل جائے گی؟ مجھے کبھی کبھی یقین نہیں آتا تھا کہ اتنی آسانی سے مجھے ایک ایسی لڑکی مل سکتی ہے۔ کیسے؟ جس کے پاس اتنا سب کچھ ہو۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا جیسے کوئی مجھے پھنسا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ پھنسایا میں نے تھا، اس نے نہیں۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں گھر واپس آ گیا تھا۔ گلی میں گاڑی کو کھڑا کیا تھا اور اندر داخل ہوا تھا۔ میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق اماں برآمدے میں بیٹھی کھانس رہی تھی۔ ان کی اس کھانسی نے میرا سر درد کر دیا تھا۔ نہ جانے ان کے ساتھ کیا مسئلہ تھا۔ کئی دفعہ ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر گیا تھا، ڈاکٹر ٹیسٹ کا بولتا اور یہ صاف انکار کر دیتی۔ اب مجھے ان سے بھی کفت ہونے لگی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تیری بہن آئی تھی، بڑی پریشان ہے، بول رہی تھی بھائی سے ملاقات کر کے انہیں کچھ بتانا ہے۔ ایک کام کر، تو فارغ ہی تو ہے، اس کے پاس چلا جا، تھوڑی دیر بیٹھ کر اس کے سسرال والے بڑے ظالم ہیں، بہنوں کا مان ہوتے ہیں بھائی، جا اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھ، اس کو باپ کی طرح فیل کروا، اللہ تیرے رزق میں بہت برکت دے گا۔ اماں کی باتیں سن کر میرے ماتھے پر ان گنت بل پڑے تھے۔ ان کو دیکھتے ہوئے میں نہایت درشت لہجے میں بولا، باپ کے فرض سے میں کب کا سب کو دوش ہو چکا ہوں، اب مجھے مزید ذمہ داریوں کے بوجھ تلے مت دبائیں۔ اس کو بولیں اپنا گھر خود بسائے، بلا وجہ یہاں آ کر اپنے سسرال کی برائیاں نہیں کرے۔ اگر یہی سب کچھ کرتی رہے گی تو اپنا گھر بسا نہیں پائے گی۔ امی، آپ یہ بات اس کے ذہن میں بٹھا دینا، میں بار بار اس کا گھر نہیں جوڑ سکتا۔ ایک دفعہ اس کی ذمہ داری سر سے اتار دی ہے، اب میں مزید کوئی ذمہ داری برداشت نہیں کروں گا۔ اس کو بولے اپنے شوہر کی خدمت کرے، اپنے ساس سسر کی خدمت کرے، گھر والوں کا کہنا مانے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، اور آئندہ کے بعد آپ مجھے یہ نہیں بولیں گی کہ باپ کے فرض کو ادا کرو، جو کرنا تھا میں کر چکا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ہر وقت یہی سب اس گھر میں سننے کو ملتا تھا۔ بے شک میری بہن کی شادی کافی عجیب گھر میں ہوئی تھی۔ وہ لوگ غریب بھی تھے اور بلا وجہ کے بدمعاش بھی، لیکن اب شادی ہو چکی تھی تو اس کو نبھانا میری بہن کی ذمہ داری تھی۔ اب ہم کب تک اس کا سہارا بنتے؟ ایک نہ ایک دن بیٹی کو رخصت ہونا پڑتا ہے، اور ساری زندگی کے لیے ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے بیٹی کو چاہیے کہ اپنے پاؤں پر خود کھڑی ہو کر اپنا آپ سنبھالیں۔ لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ میری سوچ کتنی خراب ہے۔ کمرے میں آ کر میں نے اپنے دوست کو فون کیا تھا۔ میری پہلی بیل پر ہی اس نے کال ریسیو کر لی تھی۔ میں فوراً سے بولا، دیکھ بھائی، ایک انگوٹھی ہے، مجھے نہیں پتہ سونے کی ہے یا ڈائمنڈ کی، لیکن اتنا پتہ ہے کہ آرٹیفیشل نہیں ہے۔
کیا تو میری مدد کر سکتا ہے؟ مجھے ہو بہو ایک آرٹیفیشل انگوٹھی اس طرح بنوانی ہے اور اس مہنگی انگوٹھی کو بیچنا ہے۔ میری بات سن کر وہ بولا، ارے بھائی، جو انگوٹھی بناتا ہے تو اسی کو فون کر رہا ہے اور بول رہا ہے کہ بنا سکتے ہو یا نہیں۔ تیرے لیے 1000 انگوٹھیاں بناؤں گا، کب آ رہا ہے دکان پر؟ اس کی بات سن کر میری باچھیں کھل اٹھی تھی۔ میں فوراً سے بولا، سچ بتاؤ، بن جائے گی؟ اگر ایسا ہو گیا سچ میں تجھے خوش کر دوں گا۔ وہ بولا، ہاں ہاں، سچ میں بن جائے گی۔ تم کب تک واپس آؤ گے؟ میں نے گھڑی کی طرف نظر ڈالی تھی، ابھی دن کے 3 بج رہے تھے اور میں نے اسے شام 6 بجے کا وقت دیا تھا اور واش روم میں گھس گیا تھا۔ نہا دھو کر میں باہر آیا تو اماں بھی برآمدے میں بیٹھی کھانس رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اکثر ان کی کھانسی پریشانی میں مبتلا کرتی تھی۔ جو بھی تھا، جیسی بھی تھی، وہ میری ماں تھی۔ میرا فرض بنتا تھا ان کا خیال رکھنا۔ بہن کے فرض سے سب کا دوش بے شک میں ہو گیا تھا، لیکن ماں میری ہی ذمہ داری تھی۔ اس عورت نے مجھے پیدا کیا تھا، اگر وہ مجھے پیدا نہیں کرتی تو آج میں اس دنیا پر موجود نہیں ہوتا۔ میں ان کے نزدیک بیٹھ گیا تھا اور نرمی سے بولا، اماں، میں ابھی پیسے لینے کے لیے جا رہا ہوں، پھر ہم دونوں بیٹے ماں بیٹے اچھے مہنگے ہسپتال جائیں گے اور تمہاری اس کھانسی کا علاج کروائیں گے۔ بلا وجہ اگر مسئلہ بڑھ گیا تو اور زیادہ پریشانی آ جائے گی۔ میری بات سن کر اماں بولی، جو پیسہ تو مجھ پر لگانا چاہتا ہے وہ پیسہ میری بیٹی کو دے دے، میں خود ہی ٹھیک ٹھاک ہو جاؤں گی۔ وہ ٹھیک نہیں ہے شاہ نواز، میری بات کا یقین کر۔ اس کا شوہر اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر مارتا ہے، اس کی ساس اس کو تانے دے دے کر ختم کر رہی ہے۔ ایک دفعہ تو اس کے گھر چلا جائے گا، بیٹھ کر بات چیت کرے گا تو اس کا تھوڑا سا بھرم ہوگا۔ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ تیری بہن کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، مگر جب بھائی موجود ہے تو پھر ایسی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ اور اماں کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آ گیا تھا۔ ابھی میں نے دیکھتے ہوئے بولا، آخر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میں آپ سے آپ کی بیماری کا معاملہ ڈسکس کر رہا ہوں اور آپ بیٹھ کر اپنی بیٹی کا ہی معاملہ ڈسکس کر رہی ہیں۔ دیکھیں، یہ اس کی اپنی زندگی ہے، اس کا شوہر مارے پیٹے، یہ ان دونوں کا آپسی معاملہ ہے۔ میں بیچ میں مداخلت کر کے کیا حاصل کروں گا؟ جبکہ اماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تو پھر ٹھیک ہے، جاؤ یہاں سے، میں کھانس کھانس کر مر جاؤں گی، تب بھی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کاش میں تمہارا باپ زندہ ہوتا تو آج میری بیٹی اس طرح رول نہ رہی ہوتی۔ اماں کی بات سن کر میرے چہرے کے زاویے کئی حد تک بگڑ چکے تھے۔ اب نہیں بولتا، انہیں بیٹے کی خوشی عزیز ہی نہیں تھی۔ میرے چہرے کی مسکراہٹ، آنکھوں کی چمک انہیں کبھی نظر نہیں آتی تھی۔ اگر کچھ نظر آتا تھا تو صرف اپنی بیٹی کی تکلیفیں۔ میں یہ نہیں کہتا تھا کہ اس کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، لیکن وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتی تھی۔ ایک عورت کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کو بہتر اور خوشنما بنائے، مرد تو باہر کا ہوتا ہے۔ فی الحال میں اٹھا تھا، بائک سٹارٹ کی تھی اور اپنے دوست کے روانہ ہو گیا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں اس کی دکان پر جا پہنچا۔ وہ مجھے اتنی جلدی میں دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گیا، جبکہ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، یار کچھ ضروری کام وغیرہ تھے؟ اور خیر تم بتاؤ، انگوٹھی بن جائے گی؟ وہ بولا، بھائی ابھی کے ابھی بن جائے گی، تو دکھا کیا ڈیزائن ہے۔ میں نے جیب میں رکھی ہوئی انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے رکھی، جبکہ وہ انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے بولا، کہاں سے چوری کی ہے؟ کافی مہنگی ہے، شاید ڈائمنڈ ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ ڈائمنڈ کی ہی ہوگی۔ میں سر ہاں میں ہلا کر بولا، چوری نہیں، بس سمجھ لیں آج کے بعد ایسے ہی مہنگے مہنگے تحفے میرے پاس ہوا کریں گے۔ ایک لڑکی پسند کی ہے، کافی امیر ہے، محبت بھی کرتی ہے، اسی نے پہنائی ہے۔ خیر اب تو اپنا کام کر، جلدی جلدی مجھے نکلنا بھی ہے۔ میں نے سر ہاں میں ہلا کر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کافی پروفیشنل تھا، اس سے زیادہ وقت نہیں لگ رہا تھا، بہت ہی آسانی سے وہ ڈیزائن بنا رہا تھا۔
تقریباً 4 گھنٹے کی مسلسل محنت کے بعد اس نے ہو بہو اس جیسی انگوٹھی تیار کر لی، جبکہ میں حیران تھا۔ دونوں میں فرق کرنے سے بھی فرق نظر نہیں آ رہا۔ میں نے اس کے گلے لگ کر اس کا شکریہ ادا کیا تھا اور اس کی مزدوری وغیرہ دے کر سیدھا سونار کی دکان کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دل ڈر رہا تھا اگر یہ خبر مائرہ کو ہو گئی وہ ناراض ہو جائے گی، لیکن اس بات کا بھی مجھے اندازہ تھا کہ اسے کبھی علم نہیں ہوگا، پتہ نہیں چل پائے گا کہ میں کسی بڑی دکان پر نہیں گیا تھا۔ مائرہ کافی امیر تھی، کیا پتہ اس دکان سے ان کے تعلقات ہوں، ہو سکتا ہے یہ انگوٹھی اس نے اسی دکان سے لی ہو، اس لیے میں نے ایک چھوٹی دکان کا انتخاب کر لیا تھا۔ دکان چھوٹی ہو یا بڑی، اگر سونار کی ہے تو ایک ہی حیثیت رکھتی ہے۔ میں نے پہنچتے ہی انگوٹھی ان کے سامنے رکھی اور چپ چاپ بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک انہوں نے انگوٹھی کا جائزہ لیا اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میں اس کے پورے آپ کو 20 لاکھ روپے دوں گا کٹوتی کے ساتھ، باقی اگر آپ یہاں نہیں دینا چاہتے تو کسی اور کو دے دے، یہ ڈائمنڈ ریل ہے۔ جبکہ میں ایسا ہو گیا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ مائرہ نے مجھے اتنی جلدی مہنگی انگوٹھی پہنائی۔ کچھ دیر تک میں خاموش رہا، پھر انگوٹھی اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ آدمی بولا، کیا ہوا صاحب، کہاں جا رہے ہو؟ میں ریٹ بڑھا دیتا ہوں، جبکہ میں سر نفی میں ہلا کر باہر آ گیا۔ میرا ارادہ فوراً ملتوی ہو گیا تھا، ابھی میں اس انگوٹھی کو بیچ کر نقصان نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ انگوٹھی شادی کے بعد بیچوں گا، اگر ابھی بیچی تو پیسے ضائع ہو جائیں گے اور کم بھی ملیں گے۔ ابھی میں انہی خیالات میں گم تھا جب میرا موبائل فون بج اٹھا تھا۔ میں نے موبائل فون نکال کر دیکھا، سامنے راشد بھائی کا فون آ رہا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے گھر کے برابر والے کریانہ سٹور کے مالک تھے۔ میں نے فوراً سے کال ریسیو کی تھی جب ان کی دوسری طرف سے گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، تمہاری اماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، میرا بیٹا اور میں انہیں ہسپتال لے کر جا رہے ہیں، تم بھی سرکاری ہسپتال پہنچ جاؤ۔ ان کی بات سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ اماں میری ماں تھی، ہم دونوں کے درمیان لاکھ اختلافات سہی، لیکن میں اپنی ماں سے محروم نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں الٹا سیدھا ہسپتال جا پہنچا تھا۔ میری بہن بھی دروازے پر ہی نظر رہ گئی تھی، مگر میں نے اسے یکسر نظر انداز کیے سیدھا راشد بھائی کے پاس چلا گیا تھا جو ایک طرف کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً سے آگے آ گئے تھے۔ میں دیکھتے ہی پریشانی سے بولا، کیا ہوا اماں، سب ٹھیک تو ہے نا، خیریت ہے نا؟ جبکہ وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، بھائی حوصلہ کرنا، یہ سب اللہ کا نظام ہے، میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کی بات سن کر میں بے اختیار بولا، کیا مطلب آپ کی باتوں کا؟ میری ماں کیسی؟ مجھے فضول کی باتیں نہیں سننی، جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میری بہن روتے ہوئے میرے گلے سے لگ گئی تھی۔ اس کا رونا میری سمجھ سے بالاتر تھا اور میں نے اسے دور کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بولا، میرے ساتھ چپکنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ اماں کہاں پر ہیں اور کیسی ہیں؟ روتے ہوئے بولی، اماں نہیں رہی بھائی، یہاں پہنچتے پہنچتے ہی ان کا دم نکل گیا تھا۔ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، جبکہ اپنی بہن کی شادی میں سن کر ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں پورے قد کے ساتھ زمین بوس ہوا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے ہی لفظوں کی نفی کرنے لگ گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ اماں کیسے جا سکتی تھی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ہم دونوں ماں بیٹے بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے ہی گزرے ہوں گے، اس درمیان اماں مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ میں اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ میری ماں تھی، اس عورت نے مجھے پیدا کیا تھا۔ میں بے شک اپنی بہن سے چڑھتا تھا، لیکن اپنی ماں سے بہت لگا رکھتا تھا۔ مجھے روتا ہوا دیکھ ایک بار پھر میری بہن نے مجھے تھام کر بھائی حوصلہ کرو، اللہ آپ کو صبر دے گا۔ صبر آنے کی شے تو اماں نہیں ہے، لیکن اب حوصلہ کرنا ہوگا۔
جب اچانک میں نے اپنی بہن کو زوروں سے دھکیلا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ ہر روز تو اماں کے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی اور سارا سارا دن روتی رہتی تھی۔ تیری ہی تکلیفیں لے کر وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ کہ دفعہ میں نے تجھے لفظوں ہی لفظوں میں سمجھایا تھا کہ اماں بیمار رہتی ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کر اپنی تکلیفیں نہیں بیان کیا کرو، مجھ پر کیا گزر رہی ہوتی ہے۔ لیکن میں کبھی اماں کو نہیں بتاتا تھا، صرف یہی سوچ کر کے وہ بیمار ہیں، میری تکلیفیں سن کر وہ اور زیادہ بیمار ہو جائیں گی، مگر بیٹی تو ہو کر نہیں سمجھی۔ آج دیکھ ہماری ماں کہاں پر ہے۔ ابھی جب میں گھر سے نکل رہا تھا تب وہ مجھ سے یہی بول رہی تھی، تیری بہن خوش نہیں، اس کا شوہر اسے مارتا پیٹتا ہے۔ اب اس میں میری ماں کا کیا قصور جو تو ان کے سامنے بیٹھ کر یہ سب بکواسیں کرتی رہتی تھی۔ تیرے اس پاگل پن کی وجہ سے آج ہماری ماں ہمارے درمیان نہیں رہی، ہم دونوں لاوارث ہو گئے، نہ باپ کا سایہ اور نہ ماں کا سایہ ہے۔ سب تیری وجہ سے ہوا ہے، یہ کہہ کر میں ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گیا تھا۔ مجھے واقعی اب سب کچھ برا لگ رہا تھا۔ انسان کو اپنے رشتوں کی قدر تب ہوتی ہے جب اس کے پاس وہ رشتے نہیں بچتے، اور مجھے واقعی بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ کافی دیر تک میں روتا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے قرار نہیں آیا۔ ڈاکٹر نے ڈیڈ باڈی میرے حوالے کر دی تھی، میں انہیں لے کر سرد خانے چلا گیا تھا۔ مجھے اپنا آپ بہت اکیلا فیل ہو رہا تھا، دل اتنا اداس تھا جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ میں سرد خانے کے باہر بیٹھا ہوا رو رہا تھا جب ایک گاڑی میرے سامنے آ کر رکی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، گاڑی سے کوئی اور نہیں بلکہ مائرہ باہر آئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ جب قریب آ کر اس نے بے اختیار مجھے گلے سے لگا لیا تھا اور حوصلہ دیتے ہوئے بولی، ہمت کرو شاہ نواز، اس طرح ہمت نہیں آتی، اللہ تعالیٰ تمہیں صبر دے۔ بہت برا ہوا ہے، مجھے افسوس ہے، تمہاری امی کا یہ سب اللہ کا نظام ہے، تم یا میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس طرح سے رو مت، ان کی روح کو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ جبکہ میں حیرت سے بولا، تمہیں کیسے معلوم؟ میں نے تو ابھی تک کسی کو اطلاع نہیں دی۔ میری بات سن کر وہ بولی، جس ہسپتال میں تم تھے وہاں کے ایم ڈی میرے چاچو ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اپنے تمام تر کام چھوڑ چھاڑ کر میں تمہارے پاس چلی آئی ہوں۔ مجھے پتہ ہے تم اپنی ماں سے کتنا پیار کرتے ہو۔ تمہاری بہن کیسی ہے؟ اس کی کنڈیشن ٹھیک ہے نا؟ جبکہ میں فوراً بولا، اس کا نام نہیں لینا، اس کی وجہ سے ہی تو یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اس نے میری ماں کو اتنا ذہنی اذیت دی کہ آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو میں اس کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں چاہتا۔ میں اس کو ایک بار 1000 مرتبہ سمجھایا تھا کہ تمہاری جو بھی مشکلات ہیں تم خود حل کیا کرو، لیکن اسے میری زبان سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ آج نتیجہ دیکھ لو، اس کے پاس ماں بچی ہے، ورنہ میرے پاس اب کس کو جا کر وہ اپنی تکلیفیں بتائیں۔ بیٹیوں کو چاہیں جب اپنے گھر کی ہو جائیں تو اپنے مسائل اپنے تک محدود رکھیں۔ بیٹیاں گھر بسا سکتی ہیں، لیکن میری بیٹی کے دل و دماغ پر صرف اور صرف لالچ ہی سوار رہتی ہے کہ کسی بھی طرح ہمارا گھر فروخت ہو جائے اور اس کے شوہر کو دونوں پیسے مل جائیں، اور انیت دیکھ لو، ہم دونوں ماں باپ کے سائے سے ہی محروم ہو گئے۔ یہ کہہ کر میں ہچکیوں سے رونے لگ گیا تھا، جبکہ وہ مجھے سہارا دیتے ہوئے بولی، اچھا بس ایسی باتیں نہیں کرو، تمہاری بہن تکلیف میں ہوگی۔ بہنوں کو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اپنے بھائیوں کی۔ مگر میں چڑھ کر بولا، خبردار، جو یہ الفاظ تم نے ادا کی، میں کبھی اس کے سر پر ہاتھ نہ رکھوں گا، نہ اس کے پاس کھڑا ہوں گا۔ اس کی وجہ سے میری ماں مر گئی ہے، اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے مجھے۔ اور ہاں، تم بھی اس سے نہیں ملو گی، وہ تمہارے معیار کی نہیں ہے۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ سرد خانے سے لے کر تمام تدفین تک کے پیسے مائرہ نے اپنے ہاتھوں سے دیے۔ میں نے اسے کئی دفعہ منع کیا، رہنے دو، اگر تو میں کر لوں گا، مگر اس کا کہنا تھا، کوئی بات نہیں، پیسے میں دوں یا تم، ایک ہی تو بات ہے۔
وہ میری بھی ماں ہی تھی۔ فی الحال مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بحث و مباحثہ کرتا ہوں۔ امی کی تدفین ہو چکی تھی، مہمان جا چکے تھے، اور اب گھر میں تنہا ہی میں تھا۔ مائرہ بھی اپنے گھر کو چلی گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا، بار بار وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب میں امی کو کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ چلیں ہسپتال، اور وہ ہر بات کے بعد ایک بات ہی کہتی تھی کہ تو اپنی بہن کے گھر چلا جا، اس کے ہاتھ پر سر پھیر، اسے تیری ضرورت ہے۔ اچانک ہی میں شدت سے چلایا تھا اور آسمان کو دیکھتے ہوئے بولا، میں کبھی معاف نہیں کروں گا عائشہ، تمہارے وجہ سے آج میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے اور میں بنا کچھ بھی نہیں کر پایا۔ لاپرواہ بھی تھا، اپنی ماں کی طرف دھیان نہیں دیتا تھا، لیکن اپنی ماں سے مجھے بہت محبت تھی، اور آج ان کا چلے جانا مجھے مکمل طور پر بزدل کر رہا تھا، ختم کر رہا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے، نہ کبھی تھم پائے گی۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے، اور اب مائرہ کا شادی پر زور بڑھ رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ تم اب مجھ سے شادی کر لو، تم اکیلے ہو چکے ہو، تمہارا اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ میری ابھی تک اس کے گھر والوں سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی میں نے اس کی ابھی تک اس نے نوکری جوائن کی تھی۔ کئی دفعہ اس نے مجھے نوکری کے لیے بھی بولا تھا، لیکن میرا دل اندر سے مر چکا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ کبھی کبھی میں اپنی بہن سے ملاقات کروں، اس سے پوچھوں کیا ہوا ہے، امی تمہارے بارے میں ایسی کون سی باتیں کیوں بتائی تھی۔ لیکن مجھے اس بات کا بھی ڈر سا، نفرت سی محسوس ہو رہی تھی کہ آج معمول کا دن تھا۔ میں اپنے کمرے میں چپ چاپ لیٹا ہوا امی کی تصویریں دیکھ رہا تھا، اور میں سمجھا تھا کہ کوئی دوست آیا ہوگا اور دروازہ کے پاس آ گیا، اور دروازہ کھولا، سامنے کوئی اور نہیں، مائرہ اور اس کے پاپا اور اس کا بھائی کھڑا ہوا تھا۔ میں نے بے اختیار اپنی شرٹ کا کالر درست کر لیا تھا اور انہیں سلام کیا تھا، جبکہ مائرہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولی، بابا اور بھائی تم سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، اس لیے میں لے کر آ گئی۔ جبکہ میں آہستہ سے بولا، کم از کم مجھے ایک آدھ میسج کر دیتے، گھر پورا الٹا ہوا ہے، میں کہاں پر بٹھاؤں گا۔ جبکہ وہ بولے، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے بیک گراؤنڈ سے واقف ہیں، اس لیے پریشان نہ ہو۔ اس کے بھائی نے بڑے دوستانہ انداز میں میرے کندھے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی ہاتھ رکھا تھا، جبکہ میں گہری سانس لے کر انہیں برآمدے میں رکھی ہوئی چارپائی پر بٹھا چکا تھا۔ اس کے پاپا مجھے دیکھتے ہوئے بولے، زندگی میں صرف ایک ہی گھر حاصل کیا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، کوئی بزنس پاپا کا کاروبار نہیں ہے۔ میں نے سر نفی میں ہلا دیا، اور پھر میرا ارادہ ان باتوں کا نہیں تھا، بس مائرہ کی باتوں سے خاموشی نکالنے کا تھا۔ اس کا بھائی مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تم نے آخری ہماری بہن پر ایسا کیا جادو کر دیا ہے جو تمہارے علاوہ کسی اور کو دیکھتی نہیں؟ اس کے لیے پائلٹ کا رشتہ آیا، ڈاکٹر کا آیا رشتہ، لیکن اس کے باوجود یہ صرف تمہیں ترجیح دے رہی ہے۔ ایسا ہوا ہے کیا تم دونوں کے درمیان؟ اس کے بھائی کے لہجے میں شک کا عنصر نمایاں تھا۔ میں نے ایک نظر مائرہ پر ڈالی اور غصے سے بولی، نرمی سے، کہ جب آپ عورت کو محبت دیتے ہیں، اس کو پیار کرتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، تو عورت آپ کو بھی کسی اور پر فوقیت نہیں دیتی۔ مجھے مائرہ سے بہت محبت ہے، اس لیے نہیں کہ وہ امیر ہے، اس لیے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ زندگی میں کبھی میں نے کسی نے لڑکی شامل نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے کوئی پسند ہی نہیں آئی، لیکن جب میں نے مائرہ کو دیکھا تو اس کے علاوہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ محبت مجھے اس سے شاید ہی کبھی کسی سے ہوئی ہو۔ میری بات سن کر اس کے بابا بولے، میں اپنی بیٹی کے لیے اپنی جان دینا چاہتا ہوں۔ لگت یہ میرے پاس سب کچھ ہے، کاروبار ہے، پیسہ ہے، گاڑیاں ہیں، گھر ہے، لیکن محبت کرنے والے لوگوں کی کمی ہے۔ آج کے دور میں پیسہ آپ کو ہر جگہ پر مل جائے گا، لیکن محبت کرنے والا انسان نہیں۔
تم سے اپنی بیٹی کی بھی شادی نہیں ہوئی کہ طے کرنے آیا ہوں. مائرہ تم سے شادی کرنے کا ارادہ کر چکی ہے. میں نے اپنی بیٹی کا ہر فیصلہ مانتا ہوں، اس لیے میں نے طے کر دیا ہے تمہاری اور مائرہ کی سادگی سے نکاح کر لو، اور جب تم دماغی طور پر سٹیبل ہو جاؤ تب ایک بہت شاندار دھوم دھام سے کر لینا. ایک الگ اپارٹمنٹ بنانا ہے، وہاں تم بیویوں کے ساتھ رہ سکتے ہو. میں جانتا ہوں تم سسرال میں کبھی نہیں رہو گے، اور ہاں تمہارے لیے اچھی پوسٹ بھی نکال لی ہے، تم نوکری بھی جوائن کر سکتے ہو. میں نے مائرہ کو دیکھا تھا جس کے چہرے پر ایک خوبصورت اور مسکراہٹ کھل رہی تھی. میرا ارادہ بھی انہیں ابھی شادی کرنے کا نہیں تھا. میں ابھی صرف اکیلا رہنا چاہتا تھا، لیکن اس کی خوشبو کی خاطر میرے نے حامی بھر لی تھی. اگلے دن میں نے 2 دن کے بعد نوکری کا وزٹ کیا. انہوں نے میرے لیے بہت ہی اچھی نوکری نکالی تھی جس کے باعث میں کما کر بھی جا سکتا تھا. زندگی پرسکون طریقے سے جی بھر سکتا تھا. جو اپارٹمنٹ انہوں نے ہمیں دیا تھا وہ بہت اعلیٰ طرز کا بنا ہوا تھا. میں نے دل میں شکر ادا کیا تھا کہ صبر کا نتیجہ بہت اچھا نکلتا ہے. شادی ان لوگوں کے کہنے کے بالکل ٹھیک مطابق بے حد سادگی سے ہوئی تھی. میں نے ایک لمحے کے لیے دل کیا تھا کہ میں اپنے نکاح میں اپنی بہن کو شامل کر لوں، لیکن میرے دل میں فوراً سے ملامت کی تھی. کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے کسی انسان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کی، وجہ جو صرف آپ کی خوشی کو دیکھ کر جلے گا اور اس کے دل میں کوئی جذبہ نہیں ہوگا. مگر کہتے ہیں نا کہ یہ جس انسان کو آپ پسند نہ کرتے ہوں اس کے لیے آپ کے دل میں ایسے ہی جذبات آتے ہیں. نکاح کے وقت مجھے میری ماں بہت زیادہ یاد آئی تھی. یہ میری شادی کی بڑی چاہت تھی، بس میری کم عقلی نے میری ماں کو مجھ سے دور کر دیا تھا. نکاح ہونے کے بعد میں اور میری بیوی میرے ہی اپارٹمنٹ چلے گئے تھے. وہاں میں نے اس کا استقبال بہت اچھے طریقے سے کیا تھا. وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے نہ کبھی تھم پائے گی. امی کے چلے جانے کے بعد میرے دل سے لالچ تو کہیں ختم ہو گیا تھا. اب صرف محنت کا جذبہ تھا جو نوکری کے اس کے باپ نے مجھے دی تھی. اس نوکری میں بے حد محنت مشقت کر رہا تھا. میری بیوی اکثر مجھ سے کہتی تھی اتنا زیادہ کام کو سوار نہیں کرو، یہ سب میرا ہے. مگر میں ہمیشہ خاموش ہو جاتا تھا. بے شک یہ سب اس کا تھا، لیکن مجھے اپنا بھی کچھ بنانا تھا. وقت اور تیزی سے گزرا تھا اور ہماری شادی کو پورے 6 ماہ گزر گئے تھے. اس درمیان میں نے کافی پیسہ جمع کر لیا تھا. اب میرا ارادہ ولیمے کی رسم ادا کرنے کا تھا جو سنت رسول ہے. میں نے اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا. میں نے بیٹھ کر جب اپنی بیوی سے اس حوالے سے بات کی تو اس نے ایک ہی بات کہی تھی کہ ہم بے شک ولیمہ کریں گے، لیکن ہوٹل میں، کسی ہال وغیرہ میں نہیں کریں گے. میرے کچھ ہی مہمان ہیں، تمہارے بھی کچھ ہی ہوں گے، ہم وہیں پر ایڈجسٹ کر لیں گے. اور اس کی بات مجھے بالکل درست لگی تھی. ہوٹل میں ولیمہ درست رہے گا. میں نے فوراً سے تمام تر انتظامات کرنا شروع کر دیے تھے اور ٹھیک 1 ہفتے کے بعد کی تاریخ سب کو دے دی گئی تھی. میں نے اپنے کچھ دوست احباب کو دعوت دے دی تھی، آفس کے کچھ لوگوں کو بلایا تھا اور باقی میں نے اپنی بیوی پر چھوڑ دیا تھا. تم جسے بلانا چاہتی ہو بلا لو. جس وقت میں مہمانوں کے لیے لسٹ بنا رہا تھا اس وقت مجھے صرف اور صرف میری بہن یاد آئی تھی، لیکن میں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا، اور وہ اتنی امیر نہیں تھی کہ میرے سسرال والوں کے سامنے آتی. بلا وجہ وہ اس کا مذاق اڑائیں گے اور کہیں نہ کہیں مجھے غصہ آ جائے گا. ان 6 مہینوں کے درمیان ایک ایسی چیز یہ بھی ہوئی تھی کہ میرا دل میری بہن کی طرف سے صاف ہونے لگ گیا تھا. میں نے پرانی رنجشیں بھلا ڈالی تھی. اب حقیقت کی دنیا میں زندگی میں سانس لینا چاہتا تھا. وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا اور آج وہ دن بھی آن پہنچا تھا جب میرا ولیمہ تھا. صبح سے ہی گھر میں گہما گہمی لگی ہوئی تھی. سب اپنی اپنی تیاری میں مگن تھے. جب میرا دل کہیں نہ کہیں
میری بہن میں اٹکا ہوا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا میں اسے بلا لوں، اسے اچھے کپڑے دلاؤں، اسے اپنے ساتھ بٹھاؤں، لیکن میں مجبور تھا۔ ابھی فی الحال میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ میں ابھی سیلون سے گھر آیا ہی تھا جب دروازے کے پاس ایک عورت بیٹھی مجھے نظر آئی تھی۔ کافی پرانے کپڑوں میں تھی، دوپٹے کی کئی رنگوں کے جگہوں سے پھٹا ہوا تھا۔ میرا دل عجیب سا ہوا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر ڈرائیور سے گاڑی رکوائی تھی اور خود گاڑی سے اترا تھا اور اس عورت کے قریب جا کر بلند آواز میں بولا، یہاں کیوں چلی آئی ہو؟ یہ کوئی درگاہ نہیں ہے جو تم ایسے یہاں پر بیٹھی ہو، جاؤ یہاں سے۔ لیکن وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ اس کا جھکا ہوا سر اور مجھے عجیب و غریب کیفیت میں مطلع کر رہا تھا۔ اس نے اپنا پرس نکالا اور ایک 100 کا نوٹ اور اس عورت کی طرف بڑھا دیا اور بلند آواز میں بولا تھا، آئندہ کے بعد اس دروازے پر مت کھونا، مت بیٹھنا، اور یہ اپنے کپڑوں وغیرہ درست پہنا کر دیکھو کتنے بڑے ہو گئے ہیں۔ آج کل کے دور کے انسان اچھے نہیں رہے، اپنی حفاظت خود کیا کرو۔ یہ کہہ کر میں گاڑی میں بیٹھ گیا تھا اور گاڑی چل گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ جس عورت کو میں پیسے دے کر آیا ہوں وہ کون ہے۔ تمام تر کاموں سے میں فارغ ہو چکا تھا، کھانا کھانے کا آرڈر دینے والا تھا اور گھر واپس آیا جب دروازے کے پاس ایک عورت مجھے بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ کافی پرانے کپڑوں میں تھی، دوپٹہ کئی جگہوں سے پھٹا ہوا۔ میرا دل عجیب ہوا۔ میں نے جان بوجھ کر ڈرائیور سے گاڑی رکوائی اور خود گاڑی سے اترا۔ اس عورت کے قریب جا کر بلند آواز میں بولا، یہاں کیوں چلے آئے ہو؟ لڑکی، یہ کوئی درگاہ نہیں ہے جو ایسے بیٹھی ہوئی ہو، جاؤ یہاں سے۔ لیکن وہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ اس کا جھکا ہوا سر مجھے عجیب کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں نے اپنا پرس نکالا تھا اور ایک 100 کا نوٹ نکالا تھا، اس کی طرف بڑھا دیا اور بلند آواز میں بولا تھا کہ آئندہ کے بعد اس طرح دروازے پر نہیں بیٹھنا، یہ اپنے کپڑے وغیرہ درست کر دو، پہنا کو دیکھو کتنے پھٹے ہوئے ہیں۔ آج کے دور میں انسان اچھے نہیں ہیں، اپنی حفاظت خود کیا کرو۔ یہ کہہ کر میں گاڑی میں بیٹھ گیا تھا اور گاڑی اندر چلی گئی تھی، اس بات سے بے خبر جس عورت کو میں پیسے دے کر آیا ہوں وہ کون ہے۔ تمام تر کاموں سے میں فارغ ہو چکا تھا، کھانے کا آرڈر دے دیا گیا تھا، جگہ ڈیکور کرا چکا تھا اور اب میں پر سکون ہو کر آفس کا کام دیکھ رہا تھا۔ جب میری بیوی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں ایک میلی کچیلی پوٹری تھی۔ وہ میری طرف اس پوٹری کو بڑھاتے ہوئے بولی، یہ تمہارے لیے آئی ہے، اس کے ساتھ ایک خط بھی ہے، دیکھ لو۔ ملازم نے لا کر دی ہے اور بولا ہے یہ میں آپ تک پہنچا دوں۔ اچھا، میں سیلون جا رہی ہوں، کوئی کام ہو تو مجھے کال کر لینا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی جبکہ میں حیرت سے اس پوٹری کو دیکھنے لگا۔ چند لمحے تک میں اس کو دیکھتا رہا اور پھر خط کو کھولا اور جو اس پوٹری کے اندر موجود تھا، خط کی تحریر کچھ اس طرح سے تھی، السلام علیکم، امید کرتی ہوں جب آپ کو یہ پوٹری نصیب ہوگی میں آپ کے ارد گرد کہیں پر بھی موجود نہیں ہوں گی۔ یہ پوٹلی اماں نے میرے پاس بطور امانت رکھوائی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اماں کے پاس صرف اور صرف پیسہ لینے کے لیے آتی ہوں، ان کو تکلیف دینے کے لیے آتی ہوں؟ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، خدا کی قسم بھائی، میں نے کبھی بھی اماں سے کو یہ نہیں بتایا کہ میرا شوہر مجھے مارتا پیٹتا ہے۔ میرے چہرے پر موجود نشان اور میری مرجھائی ہوئی آنکھیں میری ماں کو میری حقیقت بتاتی تھی۔ میرے انتقال سے کچھ دن پہلے یہ پوٹری مجھے دی تھی اور حکم دیا تھا کہ جب اس دنیا سے میں رخصت ہو جاؤں تو اس وقت آپ کو یہ پوٹری پہنچا دوں۔ 6 مہینے میں نے آپ کو تلاش کر رہی ہوں، میں نے آپ کو بہت مشکلوں سے تلاش کر لیا ہے۔ نکاح کی بہت بہت مبارک، خیر مبارک ہو آپ کو۔ اس طرح سے امی کا زیور ہے، انہوں نے آپ کی بیوی کے لیے سنبھال کر رکھا تھا اور یہ دوپٹہ بھی انہی کا ہے۔ اور رہی بات میری، میں خوش ہوں، مر بھی جاؤں گی تو آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، کیونکہ جب مجھے آپ کی ضرورت تھی آپ نے واقعی مجھے نہیں دیکھا تھا،
خدا آپ کا نگہبان ہو۔ اور ہاں، ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی اپنے بیٹے کو یہ نہیں سمجھانا کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، بلکہ اپنے بیٹے کو یہ سمجھانا بیٹیاں سر کا تاج ہوتی ہیں، بیٹیاں مان ہوتی ہیں، اور جس گھر میں بیٹیاں نہیں ہوتی وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں مر جاؤں گی لیکن آپ اپنے جنازے کو آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی۔ خدا حافظ۔ میں نے تڑپ کر اس پوٹری کو دیکھا تھا، وہ دوپٹہ کسی اور کا نہیں بلکہ میری ماں ہی کا ہی تھا۔ میں نے فوراً سے اس پوٹری کو کھولا تھا، اس کے اندر امی کا اور میری بہن کا زیور ملا تھا جو ابا نے کروڑ روپے بنا کر دیا تھا۔ انتقال کے بعد میں نے امی کا زیور تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن مجھے نہیں ملا۔ مجھے یہی لگا تھا کہ امی نے سارا زیور بہن کو تھما دیا ہے، لیکن یہ سب جھوٹ تھا، اور اس لیے میری بات میں امانت میں خیانت نہیں کی تھی، وہ بالکل ٹھیک بول رہی تھی۔ بیٹے سر کا تاج ہوتی ہیں، آنکھوں کا مان ہوتی ہیں، دل کی دھڑکن ہوتی ہیں، ٹھنڈک ہوتی ہیں۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ واقعی میرے گھر بیٹا یا بیٹی کی پیدائش ہوگی تو کیا اپنے بیٹے کو یہ سمجھاؤ گی کہ تمہاری بہن کا اس وقت شوہر مار پیٹے گا، تم اس سے نظریں چرا لینا، بلکہ اسے بوجھ سمجھ کر اسے اپنے سر سے اتار پھینکنا۔ میرا دل ایک دم کے لیے لرزنے لگا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ مجھے ایک لمحے میں تمام تر کہانی سمجھ آ گئی۔ میری ماں جو مجھے سمجھاتی رہی اپنی بہن کے سر کے پر ہاتھ رکھ کر، میں وہ غلط نہیں کہتی، بالکل ٹھیک کہتی تھی۔ جب میری بہن لالچی نہیں تھی، جب اس نے میرے سامان کی حفاظت کی تھی، حالانکہ اس پر میرا حق تھا، نہیں، یہ حق میری بہن کا ہی تھا۔ میں مرد ہوں، میں کما کر اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو روزی روٹی دے سکتا ہوں، لیکن وہ عورت ہے جو کسی کو نہیں دے سکتے اور صرف اپنے شوہر سے مار کھاتی ہے۔ اس کا شوہر بھی اس لیے صرف مارتا تھا کہ تم اسے کچھ بھی نہیں دیتی۔ جب وہ مانگنے کے لیے آتی تھی تو امی اسے خالی ہاتھ لوٹا دیتی۔ اس کے باوجود میری امی نے میری بہن کی خیانات میں امانت میں خیانت نہیں کی تھی۔ یعنی جس عورت کو میں پیسے دے کر آیا تھا وہ میری بہن تھی۔ اچانک ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ میں گھر سے نکلا اور سیدھا اپنی بہن کے سسرال پہنچ گیا۔ آج بھی وہی لوگ وہیں پر موجود تھے۔ میں جیسے جیسے اس زاویے کے گھر میں داخل ہوا تو اگلا لمحہ میری روح لرزا دینے والا تھا۔ اس کا ظالم شوہر اس کو مار پیٹ رہا تھا، اس بات کے لیے کہ اس نے زیور مجھ تک کیسے پہنچایا۔ میں فوراً سے آگے بڑھا اور اس کے شوہر کو زور سے دور کر دیا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، خبردار، جو تم نے میرے سامنے میری بہن کو ہاتھ بھی لگایا، تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ اسے مارتے رہو گے، پیٹتے رہو گے، اسے پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا؟ تم جیسوں کو میں ایک لمحے میں زمین کے اندر گاڑ دوں۔ صرف اپنی بہن کے چہرے پر تمہیں چھوڑ رہا تھا، لیکن تم اس قابل نہیں۔ میں اپنی بہن کو لے کر جا رہا ہوں، 3 وقت کی روٹی اور 3 جوڑے میں اپنی بہن کو پہنا سکتا ہوں۔ اس کے ساتھ فوراً ہی میرے سامنے آ گئی اور مجھے باتیں سنانے لگی کہ اب تمہارا بڑا دل تڑپ رہا ہے ماں کے انتقال پر، بہن کو دودھ سے مکھی کر دیا تھا اور کتنی بدسلوکی کی تھی، اور اب آئے ہو بڑی محبت دکھانے۔ میں نے پلٹ کر اپنی بہن کو دیکھا تھا، وہ سر جھکائے رو رہی تھی، چہرے پر نیل کے نشان، پھٹا ہوا دوپٹہ۔ میں نے بے اختیار اسے گلے سے لگا لیا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی کہ واقعی میں غلط تھا، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، تمہارا باپ اور تمہارا بھائی میں ہی تھا، اس کے باوجود میں نے تمہارے کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائی۔ بہنوں کی شادی کر دینا ذمہ داری اتار دینے کا مطلب نہیں ہوتا، بلکہ بہنوں کو رخصت کرنا، اس کے بعد ان کی خیر خبر لیتے رہنا، یہ بھائیوں کا فرض ہوتا ہے۔ اپنی بہنوں کو اس طرح مت چھوڑیں، کیونکہ کچھ درندے آپ کی بہنوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور آپ نفرتوں کو سینے میں پال کر ہی اپنے ہی گھر کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ میں اپنی بہن کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے میں نے اپنی بہن کی طلاق کروائی تھی، اور میری بیوی کو کوئی بھی اعتراض نہیں تھا۔ وہ ایک پڑھی لکھی باشعور
عورت تھی اور اسے میری بہن بالکل بھی لڑائی جھگڑے والی نہیں تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے نہ کبھی تھم پائے گی۔ میں نے تقریباً 1 سال کے بعد اپنی بہن کی شادی ایک پڑھے لکھے رئیس گھرانے میں کی تھی۔ ان لوگوں نے میری بہن کو ملکہ بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اپنی بہن بیٹیوں کی شادی پڑھے لکھے لوگوں میں کیا کریں۔ اگر پڑھے لکھے نہ بھی ہوں تو کم از کم اتنا ضرور دیکھیں کہ وہ انسان بھی ہیں یا نہیں۔ ان کے گھروں میں عورتوں کی کیا عزت اور مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلی اولاد بیٹی سے نوازا ہے۔ میں مطمئن رہتا ہوں کہ میں نے انصاف کیا، اپنی بہن کو اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ اس کا ساتھ دیا۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا را گھروں کو آباد کریں اور عورتوں کو انسان سمجھیں۔ بہن بیٹیوں کو جانور نہیں سمجھے، تبھی آپ کے گھروں میں برکت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔